ضروری ہے. تو یہ 10 نکات. اب سرسری طور سے 10 وہ باتیں جن کے وجہ سے بچے نہیں پڑھتے. بچے بھی سن لے اور والدین بھی سن لے. بچے اپنی اصلاح کرے, اسٹوڈنٹ اپنی اصلاح کرے, والدین اس چیز کو غور کرے. ڈسٹریکشن جس کو کہیں گے, جو چائلڈ ڈیولپمنٹ کے بیچ میں آ جاتا ہے, جس سے چائلڈ ہوتا ہے, بہت سرسری طور سے لوں گا. پہلی چیز, ٹائم ہی نہیں پڑتا. بچوں کی کمپلین, ٹائم ہی نہیں پڑ رہا, سبجیکٹ پڑھے پڑھے تک ختم ہو جا رہا, 4 چیپٹر ہی ہوئے اور کل ایگزام آ گیا. ٹائم مینجمنٹ سیکھیے. سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ سیکھیے. اور ٹائم مینجمنٹ کے لیے سب سے اچھی چیز نماز کی پابندی. ٹائم ٹو ٹائم جو بچہ نماز کو جاتا ہے, اس کا مطلب ٹائم مینجمنٹ سیکھ لیا اس نے. پہلا کام ٹائم مینجمنٹ سیکھنا ہے آپ کو نماز کے ذریعے. دوسرا کام ٹائم ٹیبل ہر چیز کا ہو. یہ چیپٹر کے 4 مارکس ہے تو اس کو اتنی دیر میں ختم ہی کرنا ہے کسی بھی حال میں. اب اس کو آپ پوری رات پڑھ کے نکال رہے, صبح ایگزام ہے, 4 مارکس کا ہی ہے وہ چیپٹر. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ٹائم مینجمنٹ, ٹائم ٹیبل بنائیے. ٹائم ٹیبل کبھی بھی 100% صحیح نہیں ہوتے اور 100% ورکیبل بھی نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی بنائیے. ایٹ لیسٹ 30%, 40%, 50% تو ورکیبل ہوں گے. ٹائم ٹیبل کی عادت بہت فائدے مند ہوتی ہے انسان کو, یاد رکھیے. انسان کو بہت فائدے مند ہوتی ہے, یاد رکھیے. ایک پہلی چیز. دوسرا, سب سے بڑا ڈسٹریکشن, سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑا ہینڈرنس, سب سے بڑی چیز جو آپ کے اور بچوں کے, ہمارے بچوں کے تعلیم, تربیت اور ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ ہے, اڑچن ہے, آڑ ہے, روڑا ہے, کاٹا ہے اور فل سٹاپ ہے, وہ کیا ہے؟ 2 الفاظ ہے, ٹی اور وی. ٹی وی, ٹیلی ویژن. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیلی ویژن کا ڈبہ حرام ہے یا حلال ہے, ہم اس پر ڈسکشن نہیں کریں. وہ جو چیز اس پر آتی ہے اس پر ڈسکشن ہو رہا ہے. ٹی وی, یہ ٹی وی کے بارے میں ایک بات سن لیجئے. ٹی وی کے ایک دن کے ایک ڈرامے کا یا ایک پکچر کا ایک شارٹ صرف ہو سکتا ہے جو زندگی بھر کے لیے, سنیے آپ, زندگی بھر کے لیے اور آخرت کے لیے اس کے خراب کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. ایک شارٹ, صرف ایک شارٹ. ایک چھوٹا ننھا منا بچہ جو کچھ نہیں جانتا, ایک سین دیکھ لیتا ہے کوئی مرد عورت تو کچھ کرتے ٹی وی پر, اس کی ساری زندگی خراب ہوں گی, اس کی آخرت بھی ضائع ہوگی. ہم نہیں سمجھ پا رہے. کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ ساری بیاہی جب ہو جاتی ہے نا, اب اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں, اٹپٹی مثال لیکن سمجھ میں آ جائیں گی. ایک حمام ہے یا ایک جگہ ہے جس بستی میں سارے لوگ ننگے رہتے ہیں, سب ننگے. وہاں ایک آدمی لباس میں آ جاتا ہے, لوگ بولتے ہیں بے شرم, کپڑوں میں آ گیا. شرم نہیں ہے اس کو, کپڑوں میں آ گیا پورے ننگوں کے بیچ میں. تھوڑی تو شرم آنا تھا اس کو, ہم سب ننگے اور کپڑوں میں آ رہا ہوں. یہ معاملہ ہو گیا ہمارا. سب دیکھتے نا تو کیا ہوتا, سب کر رہے تو کیا ہو رہا, یہ مسئلہ ہو گیا. ہم نے بیاہی کو دلیل بنا لیا اور دوسروں کے گناہ کو اپنے لیے گناہ کرنے کی دلیل بنا لی. اتنے بڑے عالم صاحب کے گھر میں تو اپن کیوں نہیں کر سکتے؟ مطلب ان کے گناہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی گناہ کر سکتے ہیں. کائے کے لیے؟ آپ کو کیا یہ کہا گیا فلاں عالم, فلاں مفتی, فلاں حافظ, فلاں ٹیچر رول ماڈل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے, ان کو دیکھو نا. صحابہ رول ماڈل ہے, ان کو دیکھو نا. تو ہم دوسروں کے گناہ کو دلیل بناتے اپنے گناہ کی. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا تھا, میں ایک مثال دے رہا تھا سمجھنے کے لیے. آج کر رہے نہیں کر رہے. ٹی وی سب سے بڑا ڈسٹریکشن, روڑا, اڑچن, فل سٹاپ, کاٹا, یاد رکھیے اس نے برباد کر دیا ہے. اور باپ تنخواہ ملنے پر, تنخواہ بڑھنے پر خوشی سے 32 انچ کا LCD سب طرف سے برابر دکھتا, پتلا, دیوار پہ لا کے لگا کے, آ جاؤ بیگم, آ جاؤ بچوں, اور سب مل کے دیکھ رہے. ادھر سے آواز لگا رہا ہو فلاں کے نیچے سے, بچہ دیکھ رہا, اچھا اپنے کو بھی یہ کرنا ہے. پلاننگ چل رہی ہے, خطوط لکھے جا رہے ہیں, افیئرس کیسے ہو رہے ہیں. بچہ ساری تربیت ماں, باپ, دادا, دادی, نانا نانی کی تربیت میں افیئرس, زنا, طلاقیں دینا, لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا, آوارہ گردی کرنا, بے-حیائی کرنا. اب میں بول رہا ہوں تو آپ کو برا لگ رہا ہوں, لیکن یہ ہو رہا ہے نا, میں کیا کروں. یہ سب اٹیسٹیفیکیشن کے ساتھ, ماں کا بھی اٹیسٹیشن, باپ کا بھی اٹیسٹیشن, دادا کا بھی, سب بیٹھے ہیں نا, بچہ بھی دیکھ رہا. کبھی ایک بار کچھ سین آ گیا تو اس کو بولتے بڑے پردے کے پیچھے جاؤ, تھوڑی دیر تمہارا نہیں ہے ابھی کام. تو پردے کے پیچھے نہیں جاتا, پردے کے نیچے دیکھتے رہتا ہوں, اور بعد میں بولتا ہاں وہ دیکھ رہے تھے آپ. پھر شرمندگی ہوتی, پھر شرمندگی ہوتی. کیا کر دیا ہم نے. پکچر ہے بولے, گھریلو پکچر آ رہی بولے کل ایک, سب بیٹھے ہوئے دیکھتے. اب میرے کو سمجھ میں نہیں آئی گھریلو کیا ہوتی اور دوسری پکچر کیا ہوتی. کون سی پکچر گھریلو ہوتی؟ بیاہی کو آپ گھریلو بول سکتے ہیں. ہاں نہیں, مطلب وہ مطلب کپڑوں کے دائرے کے اندر رہ کر فلاں کے اندر کر رہے, کیمرہ اڑ جاتا جب ایسے ویسے سین آتے, تو وہ ہے گھریلو پکچر. بچہ سب سمجھ جاتا کیمرہ کیوں اٹھا, اور بعد میں سوال کریں گا تو جب پتا چلتا پھر آپ کو کہ کیا ہوتا, پانی پانی ہو جاتا. تو یہ ٹی وی اگر نہیں ہوں گی بند, کبھی امید مت کیجیے آپ کے بچے کچھ بھی پڑھ پائیں گے. یاد رکھے, سوائے وہ اللہ ان کے لیے کوئی تقدیر میں لکھا ہوا ایک الگ بات ہے, عام حالت میں کچھ نہیں کر پائیں گے. یاد رکھیے, اس کو سب سے پہلے بند کیجیے. گھر کی عادی اصلاح, یہ شرعی بھی مسئلہ ہے نا. یہ حرام چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ تعلیم میں تو ایک روڑا ہے, حرام چیزوں کو دیکھ رہے, حرام کام بہت سخت مسئلہ. تیسری چیز موبائل.
موبائل کے بغیر تو بچہ آج ہمارا رہ نہیں سکتا. ابا بھی بالکل, بچہ کالج میں چلے گا, اپنے اسٹیٹس کا مسئلہ ہے نا, دوسروں کے بچے ہی لا رہے, بیٹے تم ایپل کا لے جائیں گے تو بولتے ہم سیمسنگ کا فلاں لا رہے, تو بولتا بیٹے اس سے نیا اگلے ہفتے لا کے دے رہا ہوں, اس کو بتانا ضرور بچے کو جا کے ان کے کہ ہم بھی ایسے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بچے کو کیا موبائل کی ضرورت ہے آپ کے؟ بتائیے مجھے, ضرورت ہے کیا؟ نہیں. کیوں آپ دے رہے ہیں ان کو؟ موبائل میں بات چیت کریں گے, ایس ایم ایس کریں گے, 100 روپے میں 1000 منٹ ٹاک ٹائم مل رہا, بولے لگا کے 10 پیسے منٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن آپ سوچئے ٹائم کتنا ویسٹ کر رہا ہے 10 پیسے منٹ کے چکر میں. کیا ضرورت ہے اس کو بات کرنے کی؟ ایس ایم ایس کے ذریعے, ٹھیک ہے. اسی طرح ٹائم پاس موبائل پر بچے ایسے, میں بہت سارے والدین آتے ہیں ہم سے سوال کرتے, میں کہتا ہوں بچہ نہیں پڑھ رہا ہے, آپ صرف اس کا موبائل چھپا دیجیے تھوڑے دن, آدھا گھنٹہ بھی کوئی انسان بغیر موبائل کے نہیں رہ سکتا. آج حالت ہی ہو گئی نہیں ہو گئی, یہ حالت ہو چکی ہے. ٹائم پاس کر رہا, گیمنگ, آپ نے دلا دیا ہینڈ سیٹ, کام کچھ بھی نہیں ہے اس کو, سمجھتا ہوں یا تو فوٹو لے رہا فالتو کسی کی بھی, گیمنگ کرتے بیٹھا ہوا ہے, گیمز کھیل رہا ہے. سمجھیے اس چیز کو. چوتھی چیز جو ڈسٹریکشن ہے بہت بڑی, انٹرنیٹ اور سوشل نیٹ ورکنگ. میں تو یہ کہتا ہوں اور اس چیز کو بار بار کہتا ہوں, میں بچے برا نہ لگنے دے, میں آپ کے خلاف نہیں ہوں, لیکن بہت سی بار انسانی جسم کی غلط اعضاء کو نکالنے کے لیے والدین کو ڈاکٹر کو پکڑ کے کام کرنا پڑتا ہے, حالانکہ وہ برا لگتا ہے لیکن کرنا پڑتا ہے. بچہ شفایاب ہو, اس کو صحت ملے بول کر ڈاکٹر والدین پکڑ کے انجیکشن دیتے نا, تھوڑی دیر تو بچے کو لگتا بعد میں انکل کو ایسا بڑا انجیکشن دوں گا لا کے, اور ابا کو بھی دیکھتا ہوں ان کو پکڑ رہے تھے بہت وہاں, ہے نا. لیکن وہ باپ جانتا ہے اس سے اس کا فائدہ ہے, وہ ڈاکٹر جانتا ہے اس میں خیر ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی بچہ یا بچی بغیر والدین کی اجازت کے سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پر یا ای میل آئی ڈی یا کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولنا چاہیے. میں کہوں گا پیرنٹس گائیڈنس کے اندر ہے تو ٹھیک, ورنہ کھولنا ہی نہیں چاہیے. میں تو بالکل کھل کر کہتا ہوں, بہت سے لوگ بولتے ہیں تو آزادی کے خلاف ہے, کس کے بھی خلاف ہوئی, اس کے نقصان دیکھیے آپ. جو کام لاکھوں روپیہ بھر کر آپ نہیں کر سکتے تھے گناہ کا, آج 10 روپے کے ریچارج میں گھر کے اندر بیٹھ کر ہوتا ہے. آپ کو معلوم, لڑکے کما رہے ہیں آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے. آپ نے برائی تو سنی ہوگی, عورتوں کے لڑکے بھی کماتے ہیں, معلوم, $50 $100 نہیں معلوم ہوگا تو آپ سمجھیے, سوچئے آپ کا بچہ کا دروازہ کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند رکھ کر کچھ کر رہا ہے, سوچئے, اس لیے کہ وہاں کیمرے لگے ہیں, صرف اپنے آپ کو بتاؤ اور سامنے سے آپ کے اکاؤنٹ میں $100 آ جاتے ہیں آدھے گھنٹے بتانے کے لیے, کرنا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں رفتار کیا ہے میڈیا کی؟ اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو پھر سمجھیے, بہت اچھے سے سمجھیے کیا ہو سکتا ہے. اس لیے کہا نا میں, لاکھوں روپے دے کے جو چیز پہلے نہیں ہوتی تھی 10 روپے کی ریچارج پر بند کمرے میں ہو سکتی ہے. کمپیوٹر کی بھی ضرورت نہیں, ہینڈ سیٹ ہی کافی ہے. سمجھیے اس چیز کو. چہرہ بھی بتانا نہیں پڑتا اس میں, تو آپ کو معلوم, صرف نیچے کا حصہ بتاتے رہیے, آپ کو پیسہ آتا جائے گا, چہرہ بھی نہیں بتانا, تو ڈر بھی نہیں آپ کو کہ کبھی آپ پھنسیں گے کہیں. سمجھ رہے آپ؟ اس چیز کو غور کیجیے. انٹرنیٹ سوشل نیٹ ورکنگ, واٹس ایپ اور فیس بک کیا ہو چکا ہے آج. واٹس ایپ کا تو یہ حال ہے, فیس بک کا کہ بیمار ذہنی, رات میں 2 بجے سو رہا, ٹی ٹی کیا تنگ کیا ہے رات بھر تو نے یار, کیا میرے کو میسج کر رہا, لیکن تو ریپلائی کیوں کر رہا تھا, میں تو جاگ رہا تھا. اپنے کو وہ برداشت نہیں ہوتا, جب کا رات بھر آواز آئی کہ اٹھ کے ریپلائی جواب یہ وہ, آدھی رات کو فون, ریچارج کر جلدی جواب دینا ہے اس کو بھی. میرے کو کیا ہی ایسے تو ماں باپ کی بیماری پر, اپنے گھر پہ روزی کمانے میں کبھی ایسی تڑپ نہیں جو اس پہ ہوتی. یہ سب بہت خطرناک چیزیں اور انسان جو ہے انسانیت کو اور مسلمان امت کو برباد کریں. اسی طرح 5واں ڈسٹریکشن وہ یہ برے دوست اور سہیلیاں. برے دوست اور بری سہیلیاں یہ کیا کرتے ہیں, یہ اتنا بگاڑ لا دیتے ہیں کہ آپ کی پوری کرائی محنت کو ایک جھٹکے میں کالج میں انٹر ہوئے یا 8 کے بعد ہائر سکولز میں گئے جو چینج ہوتے ہیں, اور برا ایک دوست اور ایک سہیلی نے پوری زندگی برباد کر دی. بچہ تو آپ کا متقی پرہیزگار تھا, اس میں نو ڈاؤٹ, لیکن کیا ہوتا ہے آپ سمجھیے ایک روایت حسن درجے کی ہے, اس سے کسی سے مت پوچھو وہ کیسا ہے, اس کے دوستوں سے معلوم کر لو وہ کیسا ہے. آدمی ویسا ہوتا ہے جیسے اس کے دوست ہوتے ہیں, یہ مفہوم ہے اس حدیث کا. برڈز آف سیم فیدر فلائز ٹوگیدر, انگلش کی مثال ہے, ایک جیسے پرندے ایک ساتھ رہتے ہیں, ایک ساتھ اڑتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو دوست اور سہیلیاں, اور بہت سی بار یہ دوست اور یہ سہیلیاں زندگی بگاڑ دیتے ہیں. ایک برا دوست کالج میں مل گیا, ٹھیک ہے, اور وہ ملنے کے بعد ارے وہ دیکھ رہی تھی تیرے کو بہت, ارے نہیں یار میرے کو کون دیکھیں گا, ارے بس تو بہت آگے بڑھ گیا, اب تیرے کو سب دیکھتے. ادھر سے ایک سہیلی, وہ دیکھ رہا تھا تم کو, کوئی کسی کو دیکھ رہا نہیں تھا, لیکن یہ ایک برا دوست اور ایک بری سہیلی زندگی بھر کو نام کو بٹا, عزت کو بٹ سب لگانے کے لیے کافی. ایجوکیشن تو اب دوسرا ہی پارٹ ہے, وہ چھوڑ ہی دیجیے. اب عزت بچ جائے تو والدین پریشان ہوتے, بھگا کے لالی اب کیا کرنا مسئلہ, بھاگ کے چلے گی اب کیا کرنا مسئلہ, یہ مسئلہ ہے ریئل.
تو بہرحال اچھے دوست و سہیلیاں ہوں، میں کہوں گا والدین چیک کرے اپنے بچے کس کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کے بچے ایسے بچوں کے ساتھ رہتے جن کے والدین بھی متقی پرہیزگار ہوں. اس بات کی بہت ضرورت ہے. آپ بولیں گے اب کیا ایک ایک کو چیک کرنا؟ میں تو کہوں گا چیک کیجئے، ورنہ بہت مشکل ہے. ایک بری سہیلی کیا کر سکتی ہے؟ میں نے اپنے کالج لائف پریکٹیکل دیکھا ہے، لوگوں کی زندگی برباد ہوتے ہوئے اور بدنامی کی زندگی آج تک گزارتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ایک بری سہیلی، وہ تو نکل گئے، وہ تو بدنام زمانہ لوگ ہی تھے، لیکن اچھے خاصے بچوں کی زندگیاں برباد کر کے نکل گئے. کالج میں لڑکے اور لڑکیاں اسٹوڈنٹس ہیں تو خاص طور سے اس بات پہ دھیان دیں. اسی طرح جو ہے چھٹی چیز ڈرگ اور منشیات، ڈرگز اور منشیات، نشہ، انٹاکسیکیشنز. اور ایک کالج میں آ گئے اور تم ٹوبیکو نہیں کھاتے، اب تک تمباکو نہیں کھاتے، پوڑی بچے آ گیا اپنے کالج کے اندر. کیوں؟ پوڑی کھائے تو بڑے ہو گئے، اس کا مطلب ہونا تھا یوں لے کر کھانا اڑانا، ایسا بڑے ہو گئے. اچھا بڑے ہونے کی علامت ہے؟ ہاں پھر بڑے ہو علامت ہی. تم کالج میں ہیں اور اتنے بڑے باپ کے بچے اور سگریٹ نہیں پیتا، کوئی حیثیت نہیں تمہاری، کوئی اوقات نہیں، چھوٹا موٹا آدمی سگریٹ نہیں پیتا. تو منشیات اور فیشن میں، فیشن کے لیے، اسٹیٹس کے لیے یہ سب کام ہو رہا ہے. ہم کو تو نہیں پتا چلتا یہ چیز، لیکن بچے لگ جاتے ہیں. اللہ کے لیے یاد رکھیے، کو منشیات، نشے سے کوئی آدمی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا. نشہ کرنے والے لوگوں کو تو لوگ برا سمجھتے ہیں. بہت سی بار اگر کوئی آدمی تمباکو کھاتا ہے تو مجلس میں ہنستا بھی نہیں، ہنسا بھی تو بولتے ہیں تمہارے ابا ہنستے کیوں نہیں رہے، ان کے ہے بس کچھ مسئلہ. پھر بولتا ابا تم ہنستے کیوں نہیں؟ بیٹے پورے دانت سڑے ہوئے لال، اور نہیں بیٹے میں ہنس نہیں سکتا لوگوں میں، ہے نا، اچھا بھی نہیں دکھتا. شرعی مسئلہ ایک الگ ہی کھڑا ہوا ہے، ابھی ہم شریعت سے بات ہی نہیں کر رہے، حلال حرام، وہ تو ایک الگ ہی کھڑا ہے بھی مسئلہ. لیکن یہ دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے جسم کو نقصان. بچے سے کیا علم حاصل کریں؟ اور بہت سی بار بچے تمباکو کھانا، سگریٹ پینا بڑوں سے سیکھتے ہیں. بڑے سگریٹ پی کے پھینک دیا، بچہ دیکھتا کوئی نہیں اٹھا کے پی لیتا. پہلی شروعات اس کی سگریٹ کی یہاں سے ہوتی ہے، یہ ہے شروعات. کوئی دوسرا نہیں سکھاتا، آ کر کوئی ٹیم نہیں، کوئی کلاسز نہیں، آؤ سگریٹ پینا سیکھو، کوئی نہیں سکھاتا. یہ ہے کلاس گھر کے اندر. اب باپ اسٹائل سے پی کے پھینک رہا، بچہ وہی اسٹائل میں دوستوں میں جا کے پیتا، ابا ایسا پیتے. کوئی دو انگلیوں میں یہاں پکڑا تو بولے نہیں یہاں نہیں، ادھر پکڑنا، بولے یہ کلمے کملی میں نہیں، ادھر تھوڑا مسئلہ ہے نا تو ادھر پئیں گے. تو کوئی یوں پی رہا کھینچ کے، بولے کیوں؟ تو بولے وہ اسٹائل اپنا ہیرو یوں پی. کیا ہے یہ؟ اور اس کو عمر بڑا ہونے کی علامت سمجھ رہی ہے. منشیات چھوڑیے ورنہ زندگی اس میں برباد ہوتی ہے. ایجوکیشن تو دور، دنیا اور آخرت دونوں چلے جاتی ہے. ساتویں چیز ہپ ہاپ کلچر. ہپ ہاپ کلچر سمجھتے آپ؟ یہ لیے تو یہ آپ اس فیلڈ میں ہیں، یہ پہنے تو یہ آپ صحیح ہیں، یہ گاڑی پر آ تو آپ کا اسٹیٹس ہے، ایسی بات کرے تو ہی آپ درست ہے نہیں ہے، ایسی بات کرے تو آپ درست ہے، ایسا پین لگائے تو ہی مسئلہ حل ہوتا. فلاں چشمہ ہے تو وہ 3 پیس ہی ہونا، بیچ کا ایک، اور یہ اگر اس کو ایک بھی ہے تو غریب. 3 پیس ہونا، اس پہ اگر چمچم کر رہا ہرا پیلا نیلا، مطلب بہت اسٹینڈرڈ ہے، مہنگا والا ہے. اس پر پھر وہ چشمہ اگر گلی کی دکان میں میرا 100 روپے میں تو نہیں لینا، وہی چشمہ 1000 روپے میں خرید کے لانا، تو اسٹیٹس ہے جی. حالانکہ اس پہ تو لکھا ہوا ہی نہیں برانڈ کون سا، لیکن ڈبہ کھولتے وقت تو دکھتا رہا برانڈ. یہ ہپ ہاپ کلچر بولتے ہیں. مطلب یہ وہ کلچر ہوتا ہے جس میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ سب سے اچھی چیزیں میں استعمال کروں، سب سے وہ کرو، اور اس میں بچے ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں، اخلاقیات چھوڑ دیتے ہیں، اور بس یہی ہے، بس سب کچھ پیسہ والدین کا سب کچھ لگ رہا ہے. ساتھ 8ویں چیز جو ہے وہ یہ رسومات اور دیگر پروگرامز. کوئی بچہ انجینئر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، آپ کا کوئی اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. جو لوگ رسومات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، شرعی تو پہلو چھوڑ دیجئے، رسومات کیا رسمیں ہیں. گھر میں ایک شادی ہے، بچے کے 25 سے 30 دن خراب ہوتے ہیں. گنواؤ، تاریخ کا رسم، ایک دن گیا، ٹیوشن بھی گیا، یا تک کالج تو گیا، ٹیوشن بھی چلی، کالج تو گیا. تاریخ کا رسم، مہندی کا رسم، ہلدی کا رسم، رت جگہ، سانچک کا رسم، شادی کے دن کا ولیمہ. خیر یہ تو سنت ولیمہ، ولیمے کا ہو گیا. پہلی جمعہ کی، دوسری جمعہ کی، تیسری جمعہ کی، چوتھی جمعہ کی، گود بھرائی، اب اولاد ہونے، گود بھرائی، چھٹی، چلا، اور گناؤ. اس کے علاوہ ابھی چالو چلتے رہیں گے، میں بولتے رہوں گا. کیا ہے؟ کون سا بچہ ایجوکیٹ کریں گے آپ؟ ایسا جب ماحول رہے گا گھر کا، کہاں بچہ پڑھیں گا آپ کا ایسی شادی میں؟ آپ جو لوگ تعلیم میں کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، بہت مختلف انداز کی زندگیاں گزارتے ہیں. وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں آخرت کے لیے. دنیا تو کھیتی ہے نا، جو کچھ کرتا ہے مومن اس کو فائدہ ہوتا ہے آخرت کے لیے. تو یہ رسومات. 9ویں چیز ٹائم پاس. سپورٹس، نکڑ، چوراہے، مالز، فلمز، تھیٹرز، پی وی آرز، یہ ہے ہمارا ٹائم پاس. مطلب پکچر گھر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آج کل سہولت ہے، گھر پہ ٹی وی ہے 100 چینل والی، 200 چینل والی، اس کے بعد بھی کیونکہ ٹائم پاس کرنا ہے تو تھیٹر میں بیٹھ گیا، ارے دیکھیے 10 بار دوستوں کے ساتھ آ گیا، فلاں ہے یہ کر رہا ہوں. ٹائم پاس کرنا برباد ہوتا ہے. اور 10واں امپورٹنٹ پوائنٹ، غور سے سنیں تھوڑا سا، اس کو میں صرف ڈیٹیل میں جاؤں گا تھوڑا سا. 10واں پوائنٹ، افیئرس. سنیں؟ افیئرس، لو افیئرس. یہ افیئرس اچھے خاصے لوگوں کی، میں کہتا ہوں بہت سی زندگیاں، صلاحیتیں،
ناپاک کر دیتا ہے اور ضائع کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے. بہت سی زندگیاں ناپاک کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. یاد رکھیے جب آپ کے بچے اسکول میں ہوں اور ہائر اسٹڈیز میں آگے 8th کے اوپر آگے, میں ایک زمانے میں بولتا تھا 10ویں کے بعد کالج میں سکھایا جائے, اب کہوں گا نہیں. شریعت نے جو بالغ ہونے کی عمر باندھی نا بہت صحیح ہے, 10 سال کا ہو جائے اس کو محبت کی حقیقت بیٹھ کر سکھائیے. بیٹا محبت یہ ہوتی ہے, سب سے پہلے محبت اپنے پیدا کرنے والے سے, دوسری محبت اس کے نبی سے جو دین لائے, اس کے بعد نیک لوگوں سے محبت, اور اس کے بعد محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت سے محبت کرے, جس عورت سے کرے وہ اس کی بیوی ہوں گی. یاد رکھے اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہو سکتا. جس کے لیے ایک وقت آتا ہے اس وقت ہم آپ کی شادی کر دیں گے, آپ کو سب کچھ ہوں گا, لیکن بیٹا ادھر ادھر نہیں جانا, یہ چیز نہیں کرنا. لیکن آج یہ افیئرس کے چکر میں جو چیز ہونے والی ہے, جو چیز والدین کرانے والے شادی, اس کے چکر میں خود طے کر رہے اور پتہ نہیں زندگیاں, ایجوکیشن, دین اور آخرت سب برباد کرتے رہے, سب برباد کرتے رہے. میں کہوں گا بہت چوکنے ہو جائیے. اور عموماً جو لڑکے ہوتے کالج میں, لڑکے برا نہ مانے, میں پول نہیں کھول رہا ہوں لیکن حقیقت بتا رہا ہوں, لڑکوں کے پاس 5 تیر ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو مارتے ہیں. وہ تیر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آئندہ جب تیر لگے تو فوراً اس سے ڈھال تیار رکھ لینا. پہلا تیر لڑکوں کا کیا ہوتا ہے جو لڑکیوں کی طرف وہ کرتے ہیں, مالداری کا تیر. ایسا بتائیں گے کہ بالکل ایک دم مالدار, حالانکہ بھکڑ خلاش ہے گھر کا, ایسا پریٹنڈ مالدار. گھڑی کس کی تھی ادھار لا لیا, راڈو پہن کے ایسا ہاتھ یوں, ہینڈ سیٹ کسی کا نکال رہا تو الٹا ہی نکال رہا ہمیشہ, چونکہ پیچھے اس پہ آدھا سیب بنا ہوا ہے تو وہ دکھنا سب کو آدھا بنا ہوا سیب میرے اس پر فلاں کا ہے. تو یہ ہے ریچنس. اور لڑکے ارے بہت مالدار ہے, پڑھ کے بھی کیا کرنے کا اپنے کو, شادی سے الٹیمیٹ ایم ہے نا, بہت اچھا لڑکا دکھ رہا. پہلا تیر یہ مارتے ہیں. یہ چکر میں مت جائیے, آپ کے والد نے آپ کو جیسا رکھا سب سے اچھا رکھا, اور آپ کا رب جو طے کریں گے آپ کے لیے سب سے اچھا طے کریں گے. دوسرا تیر جو نکالتے ہیں وہ کیا ہے, ذہانت کا تیر, انٹیلیجنس. ایسا پریٹنڈ کرتے کہ بہت ہوشیار ہے, فلاں کا یہ جواب فلاں, اور کچھ ہوتے بھی ہے لیکن کیا یہ اس انٹیلیجنس کو اس کام کے لیے یوز کرو گے, دین کے لیے, شریعت کے لیے, اللہ کے لیے, رسول کے لیے چھوڑ کر, دنیا میں حلال روزی کو چھوڑ کر, یہ تو پھر اس کا نتیجہ بھی آخر میں بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. انٹیلیجنس, ذہانت. اور لڑکیاں ارے کیا ذہین دکھ رہا ہو بچہ, بس وہ میرے کو مل جائے تو. ارے ذہین ہونا الگ بات ہے اور کمانا دوسری چیز ہے. ذہین ہونا ایک الگ چیز ہے اور کمانا ایک دوسرا ہی مسئلہ ہے. ریئل لائف کی ایشوز ہی کچھ اور ہے, سمجھ رہے آپ. ایک والد کے 3 بیٹے تھے, ایک ماشاءاللہ فلاں بن گیا, دوسرا اس سے آگے چلے گیا, اور تیسرے نے کچھ نہیں کیا لیکن وہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں گھومتا اور 2 ٹو ویلر پہ جاتے. ابھی بھی کمانا ایک الگ ہی چیز ہے, رزق اور روزی ایک الگ ہی چیز ہے. اللہ نے رکھی ہے, وہ ڈگری سے نہیں آتی, وہ تقدیر سے آتی ہو. روزی کسی کی محنت اور ڈگری سے نہیں آتی, وہ تقدیر سے آتی. تو ارے اب تو محنت کیوں کرے, نہیں محنت تو کرنا ہے چونکہ ہم کو معلوم نہیں تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے آپ, محنت کیجئے. تو ذہانت ہو کیا انٹیلیجنٹ ہے, کچھ نہیں ہوتا, اسے چکر میں جائے. تیسرا تیر جو مارتے ہمدردی کا. آپ 2 دن سے نہیں آئے, بیمار تھے کیا آپ, کیا اچھا لڑکا ہے جی, کس نے نہیں پوچھا, سیلری نے تک نہیں پوچھا, اس نے پوچھ ڈال, بس لگے اس کے پیچھے. نوٹس دوں آپ کو لا کر, آپ کے نوٹس کمپلیٹ کر کے لاتا ہوں, خالی نوٹس نہیں دیتا ہوں. لائیے دے دیجیے, گھر پہ لا کے دیتا نا واپس, کیوں کالج میں کیوں دینے کا. اور کیا ہمدرد بچہ ہے. اور لڑکی کی ماں بول رہے کیا اچھا بچہ ہے, داماد بن گیا تو اچھا ہو جائے گا میرا, یہ کتنا ہم, اور داماد بن کے گھر جمائی بن گیا تو ایسی گھر پہ بیٹھا رہا تھا. تو یہ ہمدردی یاد رکھیے, یہ ہمدردی اس کے اپنے ماں کے ساتھ نہیں, باپ کے ساتھ نہیں, کسی کے ساتھ نہیں. راستے میں اس کے ایک جگری دوست کی گاڑی خراب ہوگی, ہمدردی نہیں. لیکن ایک لڑکی کی گاڑی خراب ہوگی تو اپنی گاڑی دے رہا, یہ لے کے چل جاؤ نا آپ. اگر لڑکی نہیں بول دی کہ بھیا شکریہ, چل واپس لاؤ, ہمارے ابا بول رہے گاڑی واپس لا لیں, تیر صحیح نشانے پہ نہیں جا رہا, بھیا شکریہ, ایسا ہوتا کہ بھیا شکریہ بولے. یہ ہے تیسرا. چوتھی چیز فیشن اور اسٹائل. فیشن اور اسٹائل, او کیا فیشن کرتا, کیا اسٹائل ہے. اور اسٹائل اور فیشن کا تو ایسی حد ہے, یہاں سے کچن نکلنا جیب سے باہر اسٹائل ہے, جب ہاتھ میں لیں گے چابی ایسا گھما گھما کی بات کرنا, ہمیشہ ایک پیر پہ کھڑا رہنا, دوسرے کو ڈھیلا رکھنا, اسٹائل حد ہوگی, مطلب اسٹائل ہو گیا. اور برابر وہ اسٹائل مارے اور برابر لڑکے کیا اچھے دکھ رہے انہوں, کیسا اچھے سے چلتے نا, کیسی چابی گھماتے انہوں اچھی, وہ گھما رہا ہے آپ کو, آپ سمجھ نہیں رہے, لیکن پھر بھی کیا کرے, اللہ رحم کرے. اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو اس کی سنتوں کے اعتبار سے پسند کرے کہ کیا سنت عمل, تو سمجھ میں آتی, پھر بھی بات لاجیکل ہے کہ دینداری کو ترجیح دے رہی ہے. تو یہ سب کیا ہے. اور 5ویں چیز جو کرتے ہیں وہ کیا معلوم آپ کو, بات چیت اور جھوٹے وعدے. خامخواہ آئیں گے, بات چیت کریں گے اور بڑے جھوٹے وعدے رہتے ہیں ان کے, چکر میں مت جائیے, یہ افیئرس کے چکر چھوڑ دیجئے. نکاح اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے تو ہو جائیں گا, جو اللہ نے بہتر سمجھا وہاں ہو جائیں گا. خود کے چوائس کرنے کے چکر میں جا کے زندگی برباد مت کیجیے. بس بات کو بس میں ختم کر رہا ہوں, انشاءاللہ 5 منٹ اپنی بات کے خاتمے